ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، ڈائس پر تشریف فرما جامعہ دارالعلوم حسینیہ کے ذمہ داران، جامعہ اسلامیہ ربانیہ کے ذمہ داران، دور و دراز مدارس سے اس مسابقے میں شریک کرنے کے لیے اپنے عزیز طلباء کے ساتھ آنے والے ذمہ داران، علاقے پوست کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، یہ موقع میرے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ کے شکر کا ہے کہ آج سے 5 سال قبل دارالعلوم حسینیہ چھایا نگر میں جس بین مسابقتی پروگرام کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اس قافلے کو آگے بڑھایا گیا تھا، آج اس کا 5واں کارواں ہے جو آپ کے اس علاقے میں خیمہ زن ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ نورانی اور دور و دراز سے ایسے علماء جنہوں نے اپنی زندگی کی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں 40 سے زیادہ بہاریں علمی خدمات میں گزار دی ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 35 سے زیادہ مدارس کے ہمارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے تقریریں اور نعتیں پیش کی۔ اسی سلسلے کا میں بھی ایک طالب علم ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے بڑی مسرت، بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ احساس میں ہر وقت اپنے دل میں جب کبھی بھی کہیں کھڑا ہوتا ہوں محسوس کرتا ہوں، اور اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے جو ساتھی مسابقے میں شریک ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھو کہ تم ہمیشہ طالب علم ہو اور ہمیشہ طالب علم رہو گے۔ جب تک اس احساس کو زندہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی ترقی عطا فرمائے گا، تمہاری کوششوں کو ایسے بارآور کرے گا کہ تم اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے شاگردوں کو بسا اوقات اپنے سے زیادہ اچھا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائیں گے۔ جہاں ان مسابقوں کے ذریعے بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں سے ایک اہم چیز یہی ہے، آج سیکریٹری رپورٹ کے اندر ملت کے جس انتشار کا رونا رویا گیا، ایک حقیقت کو دل کھول کر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس اختلاف، اس انتشار کو ختم کرنے کی یہ ایک بہت اچھی صورت ہے کہ ہم بار بار مختلف عنوانوں سے آپس میں ملیں، ہمارے ساتھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ملتے رہیں، اساتذہ ملیں، ذمہ دار ملیں، تنظیموں کے لوگ ملیں، ملی مسائل پر غور و فکر کریں اور جو ادبار ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آج
ہماری جو مجبوریاں ہیں، ہماری جو ناکامی کی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کے مقاصد کو دیکھے بغیر، جیسے کہ سیکریٹری رپورٹ میں سیکریٹری صاحب نے یہ شکایت کی، جو ہمیں سننا اور اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ ہم نے اپنا مزاج بنایا ہے کہ کوئی بھی آگے بڑھتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے، اس کو انکریج کرنے کے بجائے، اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے بجائے ہم اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے آغاز سے ایک اچھا نتیجہ آنے والا تھا، ایک عمومی فائدہ ملت کو، علاقے کے لوگوں کو ملنے والا ہوتا ہے، اس فائدے سے ملت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتی ہے۔ آج ملت اسلامیہ کی جو محرومی ہے، اس ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک میں، جہاں ہم نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی، جہاں اپنی فتح و کامرانی کے ہم نے جھنڈے گاڑے، اس ملک کو سب کچھ عطا کیا، اور ہماری 1400 سالہ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس ملک کو کیا، ساری دنیا کو سب کچھ عطا کیا۔ آج جو کچھ بھی دنیا کے پاس ہے، عالم کے پاس ہے، وہ اللہ کا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ اسی کے نتیجے میں دنیا ترقی کی ہے اور کر رہی ہے، لیکن ہم نے دنیا کو سب کچھ دینے کے باوجود آج ہم دنیا میں پیچھے اور دنیا میں سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہم اپنے میں سے کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ باطل مذاہب، باطل فرقے، باطل تنظیمیں جو آج اس ملک پر قابض ہیں اور جو ہر سطح سے دندناتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس ملک جس کو انگریزوں نے جب غلام بنایا تھا، اس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے 450 سالہ قربانیاں دے کر اس ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا تھا۔ اس ملک میں اپنا برابری کا حق ہمیں دستور نے دیا ہے، اس حق کے باوجود آج ہمیں دوسرے نمبر کا شہری قرار دینے میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد کا فقدان ہے۔ ہم اپنے میں سے کسی کو بڑا بنانا نہیں چاہتے۔ جب ہم اپنا کسی کو امیر، کسی کو قائد، کسی کو بڑا کسی کام میں نہیں بنائیں گے تو آپ غور کریں کہ ہماری ترقی کیسے ہو سکتی ہے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم حسینیہ نے اس بین مسابقتی پروگرام کو شروع کیا، مخالفتوں کے باوجود یہ لوگ الحمدللہ پوری تندہی، پوری جستجے سے کام کرتے رہے، اور میزبانی کرنے والے علماء بھی وقفے وقفے سے میزبانی کرتے رہے۔ جب کبھی بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو موافقتوں کے ساتھ مخالفتوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن کام کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر مسلسل کام کرتے جائیں، کام کرتے جائیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ جو مخالفین کے کیمپ میں تھے وہ موافقین میں آ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کرے گا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں دارالعلوم حسینیہ کے ذمہ داروں کو، وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے طلباء کو، وہاں کے منتظمین کو، اسی طرح وہ مدارس جو ان مسابقوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، میزبانی وہ کرتے ہیں، ان کا، وہاں سے آنے والے طلباء کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ آپ کا اسی طرح باقی رہے گا تو پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ آج یہ مسابقے برار کے علاقے میں ہو رہے ہیں، پورے مہاراشٹر میں، پورے ہندوستان میں اگر آپ کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ آپ
انٹرنیشنل تقریری اور نعتیہ مسابقہ کرنے کے اہل ہوں گے اور آپ کسی علاقے میں بلائیں گے لوگوں کو تو آج برار کے لوگ آ رہے ہیں، میں اس وحدہ لا شریک اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کرنے والے، آپ ساتھ دینے والے اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے، ساری دنیا سے لوگوں کو بلائیں گے تو وہ لوگ آئیں گے اور اس مسابقے میں شرکت پر وہ فخر محسوس کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کر کے وہ اپنے علاقوں میں جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں کام کرتے رہیے، اور جو ساتھی شریک ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں اعلان ہوگا، ابھی کچھ دیر بعد کسی مدرسے کا طالب علم اول نمبر پر آئے گا، کوئی دوم کوئی سوم آئے گا، ان تمام ساتھیوں کو جو انعام حاصل کر رہے ہیں اور ان کے سرپرستوں کو اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آج آپ کا فرزند ارجمند، آپ کا لخت جگر جو فرسٹ پوزیشن لایا ہے، اس میں ان اساتذہ کی کڑی محنت ہے جنہوں نے صبح و شام اس بچے کو تیار کرنے کے لیے اپنی محنتیں لگا دی، اپنا خون انہوں نے پسینہ بنایا اور پوری طرح اس کو تیار کیا۔ نتیجہ یہ کہ آج وہ اس برار کے مسابقے میں اول نمبر پر آ رہا ہے۔ میں مدارس میں اکثر حاضر ہوتا ہوں، طالب علمانہ حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں اور سرپرستوں کو خطاب کر کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان اساتذہ کی قدر کریں۔ جب آپ کا بیٹا اس مدرسے میں آتا ہے تو بیشتر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سلام کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، لیکن آج ان اساتذہ نے جن پہ بھروسہ کر کے آپ نے اپنے بچے کو قربانی دیتے ہوئے اپنے آپ سے دور کیا تھا، ان کے حوالے کیا تھا، آج یہ بچہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ سینکڑوں لوگوں کے سامنے تقریر کے قابل ہو گیا ہے۔ تو اس میں آپ کی قربانی جہاں ہے اس سے زیادہ ان اساتذہ کی محنتوں کو دخل ہے، اس لیے ہمیشہ ان کے احسان مند رہیے، ان کا شکر ادا کرتے رہیے اور ان کی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرتے رہیے، اور جب آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اللہ اضافہ فرمائیں گے، ناشکری کرو گے احسان فراموشی کا شکار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں کمی تو کر دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انجام کے اعتبار سے دردناک عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اور ان ساتھیوں سے جو اس مسابقے میں شریک ہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر دم جیسے میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ اپنے ان اساتذہ کی قدر کیجئے، کوئی بھی مرحلہ، کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی موقع آئے، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ ان اساتذہ کی بے احترامی کرنے والے ہو جائیں، ان کو خاطر میں نہ لائیں، ایسا مت کیجئے۔ آج ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ طلبہ نے اپنے اساتذہ کو استاذ نہ سمجھا، ان کو وہ حیثیت نہیں دی، قابلیت بڑھی تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیے کہ سب کچھ وہی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کی ذات امت میں انتشار اختلاف کا سبب بن رہی ہے۔ جو کچھ بھی سابق میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا علم، فضل، وہ اساتذہ کے ادب و احترام کے نتیجے میں ان کے شاگردوں کو اللہ نے عطا کیا۔ اس لیے ہر دم اپنے آپ کو شاگرد، طالب علم، استاذ کو ہمیشہ آگے رکھیے۔ اس مدرسے میں جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، 2 سال رہیں، 3 سال رہیں، اس کے بعد کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں، وہاں جانے کے باوجود اپنا جو ابتدائی مدرسہ ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، ان کے مشوروں کے مطابق پھر جہاں آپ گئے ہیں بڑے اداروں میں ان اساتذہ کے مشوروں کے مطابق آپ اپنی عملی زندگی میں کام کیجئے۔ اور اللہ نے یہ بولنے کی جو صلاحیت آپ کو عطا کی ہے، اس صلاحیت کو ہمیشہ امت کو جوڑنے کے لیے، امت جو عملی بحران کا شکار ہے، آج ہمارے پاس تعلیمات سب سے اچھی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے سیرت کے جلسے ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات، اللہ کے احکامات ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود ہماری پستی، امت مسلمہ کی زبوں حالی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ امت عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اپنی اس تقریر کے ذریعے امت کو عمل کے لیے کھڑا کر دیجئے۔ جب یہ امت
عمل پر کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے احکامات، رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آ جائے گی اور 100% عمل ہونے لگے گا۔ 100% نہیں، اگر 50% سے زیادہ بھی امت اللہ کے احکامات پر عمل شروع کرے گی تو پھر اللہ غلبہ عطا کریں گے، آسمان سے اچھے فیصلے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے اس زبان کو، اس قلم کو استعمال کیجئے جس کی تیاری آپ کو کرائی جا رہی ہے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیے جس کے ذریعے کسی کا دل دکھتا ہو، کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ ملت کے مختلف طبقات کو جوڑنے کے لیے اپنی اس زبان کو استعمال کیجئے، اپنے اس سحر خطابت کے ذریعے لوگوں پہ جادو ایسا کریے کہ جو لڑنے، مارنے، مرنے کے لیے تیار تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل جائیں، اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کریے۔ ہندوستان کے اندر اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے خطباء، ایسے قلمکار، ایسی محنت کرنے والے۔ جو مایوسی کا ماحول ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا، یہاں کے ذمہ داروں نے بھی مجھ سے کہا کہ اس سلسلے میں آپ سے کوئی بات کروں۔ مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے زیادہ مشکل حالات ہم پر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان والوں نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، گمراہ لوگوں کا، کافروں کا کام ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے۔ یہ حالات بدلیں گے، کب بدلیں گے؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا عمل بدلے گا، جب ہمارا کردار بدلے گا۔ یہ ہندوستان جہاں ہمارے اولیاء اللہ تشریف لائے، اس زمانے میں یہ کفرستان تھا، یہاں شرک و بت پرستی ہوتی تھی۔ انہوں نے تبدیلی کیسے، حالات کے اندر تبدیلی کیسے پیدا کی کہ وہ تنہا جن علاقوں میں جاتے تھے ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، رسول کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ اللہ پر ایمان والے، رسول کے دامن سے وابستہ ہونے والے ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ وہ علاقے جو شرک کا گڑھ تھے وہ توحید کا مرکز بن گئے۔ تو آج بھی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں لیکن برادران وطن ہم سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم بول بھی بہت رہے ہیں، لکھ بھی بہت رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے کردار کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم عملی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان اپنے کردار کو اسوہ نبی کے مطابق بنا لیں گے تو پھر حالات میں تبدیلی آئے گی۔ مسجد کے بارے میں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، سپریم کورٹ سپریم تو ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے ججز کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی خطا کا امکان ہے۔ وہ سپریم تو ہے لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور مسلسل نماز کا سلسلہ 1949 تک جب سے وہ مسجد بنی اس وقت سے قائم ہے۔ عدالت نے اس کو تسلیم کیا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسجد جس جگہ پر تھی وہ جگہ برادران وطن کے حوالے کر دی جائے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، لیکن آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ممتاز ڈگری کالج لکھنؤ میں ہوئی، اور آج ہی جمعیت العلماء ہند نے دلی میں یہ فیصلہ کیا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی کیا کہ وہ ریویو پٹیشن پھر سپریم کورٹ میں داخل کریں گے۔ عدالت کا دروازہ پھر ایک بار کھٹکھٹائیں گے کہ عدالت سے پوچھیں گے کہ وہ حقائق جو ہم نے ثابت کیے ہیں تم خود مان رہے ہو کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، تو پھر اس مسجد کی جگہ جہاں سالہ سال مسلمانوں نے اللہ کے سامنے سر کو ٹیکا ہے، وہ پھر وہ زمین کس طرح مندر کے حوالے کی جاتی ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے دوبارہ اس پر غور کیا جائے۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت العلماء یہ کام کر رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے بڑے
बड़े सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी मुद्दज़िल्लुहु, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया तादेर हम पर कायम रखे। हमें उनके फैसलों को, उनकी मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं उनकी तरफ हमारी निगाहें होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जमीयतुल उलमा, जो बड़े पूरे हिंदुस्तान में जिसका एक नेटवर्क है, जिसके जिम्मेदारों की एक हैसियत है, वो पर्सनल लॉ के साथ हैं। अब हमें इन दोनों को छोड़कर किसी और कोई आदमी, कोई तंजीम, कोई जमात या कोई एक शख्स कहता है तो हमें उसकी बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा अपने बड़ों के साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। हम हमारे शरई मिल्ली मसाइल के हल के लिए उनके साथ हैं। अगर कोई एक फ़र्द, चाहे वो इल्मी एतबार से उसका ख़त जितना भी ऊँचा हो, वो हमारे बड़ों की राय के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो हम उसकी बात को पूरे एहतराम के साथ उसके हवाले हम करते हैं। हम कहते हैं कि मस्जिद के मामले में हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं, हम जमीयतुल उलमा के साथ हैं और ये हमारा अकीदा है। मैंने बारहा कहा है, जुमा के खिताब में भी कहा, दीगर जगह भी जहां मुझे मौका मिला है कहने का, मैंने ये अर्ज किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, ये हमारे सरों का ताज हैं। इनके जिम्मेदारों ने जो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, वो इतनी बार ये बात कही गई कि लोगों ने ये समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मान लेगा, जमीयतुल उलमा मान लेगी। और इस मानने का मतलब यह भी लोग समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि वो बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की है तो मंदिर हो जाएगी, यह भी लोग समझते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर दे, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करे कि मस्जिद की जगह मंदिर के हवाले अगर कर दी जाती है तो हमारा ये अकीदा है, हमारी शरीयत ये कहती है कि जिस जगह एक बार मस्जिद बन गई क़ियामत तक वो मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट कहे या इंटरनेशनल कोर्ट कहे, उसके कहने से उसकी हैसियत खत्म नहीं होती। हम फैसले का एहतराम इस मुल्क के बाशिंदे होने की हैसियत से इंतजामन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हैं। का मतलब यह है कि हम उसके बारे में कोई एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दिल से अगर कोई पूछे, मुर्शिदुल उम्मा मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह के, नदवी मुद्दज़िल्लुहु के जो बात है, जो उनका कौल है, वो कहते हैं कि कोई भी अदालत कहे कि वो मस्जिद नहीं कोई और चीज है तो हमारा दिल क़ियामत तक यही कहता रहेगा कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इस सिलसिले में हमें हमारे जिम्मेदारों ने जो बात कही, रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा और ये जजेस के जो दिल हैं ये भी अल्लाह के हाथ में है। रिव्यू पिटीशन में ऑप्शन है कि हो सकता है, इम्कान है, आपको इख्तियार है, आप पूछ सकते हैं और अदालत को इस बात का इख्तियार है कि वो फैसले को तब्दील करे। अगर तब्दील होता है और फिर कोई ऐसा फैसला मुसलमान जो चाहते हैं वो आता है, जो शरीयत चाहती है वो आता है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो कोशिशें हो रही हैं, 1856 में सबसे पहला मुकदमा बाबरी मस्जिद के सिलसिले में शुरू हुआ था। उस वक्त से तकरीबन 170 साल पुराना यह मुकदमा है। उस पर इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जो फैसला किया है वो फैसला नाकाबिले फहम है। हम पूरा एहतराम करते हुए हमारे अकाबिरीन ने जो फैसला किया रिव्यू पिटीशन का, सब मुसलमानों को उसकी तायीद करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि वो अल्लाह का घर है, फिर वहाँ अल्लाह की इबादत का सामान हो, कोई हक़ व इंसाफ पर मबनी फैसला आए, इसके लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने के हम जिम्मेदार हैं। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, के कोशिश हम करेंगे और अल्लाह उस कोशिश को कामयाब करेगा। इसलिए बाबरी मस्जिद के सिलसिले में आप इस बात को जहन में रखें और हर चैनल और हर सोशल मीडिया पर बोलने की इजाज़त है और आसानी फराहम कर दी गई है और हर आदमी अपनी बात बोलता चला जा रहा है। तो हमें ऐसी बातें, ऐसी हर वो बात
جو ہمارے بڑوں کے منشا کے خلاف ہو، ایسی بات کو اگر وہ آپ کے واٹس ایپ پہ کوئی ایسا میسج آتا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے فوراً ہی آپ ڈیلیٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر پست ہمتی، بے ہمتی جو پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر کثرت سے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ویڈیوز جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے، اس کو اتنا وائرل کرتے ہیں۔ اس وائرل کا نتیجہ یہ ہے کہ حیدرآباد، دکن سے ہم لوگوں کا تعلق ہے اور ایک بڑی مدت سے اس شہر میں ہم رہتے ہیں، اور ہندوستان کے اللہ کے کرم سے بے شمار شہروں کے مقابلے میں محفوظ ترین اور پرامن شہر ہے۔ اس کے باوجود ہمارے شہر میں آئی ٹی سیکٹر جس کا ایک اونچا مقام ہے، وہاں کام کرنے والے انجینئر مسلمان بچوں کا ان سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ویڈیو کی وجہ سے خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آفیسی میں نماز پڑھ لیں گے، کیوں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، تمہیں جمعہ کے لیے جانا پڑے گا۔ تو جواباً وہ ویڈیو بھیجتے ہیں جس میں کسی مسلمان نوجوان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ تشدد، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلامی تاریخ کے اندر اس تشدد سے زیادہ ہے جس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے کے تپتی ہوئی ریت پر چٹیل میدانوں میں ان کی بڑی عمر کے باوجود ان کے دونوں پیروں پر، دائیں پیر میں ایک اونٹ کو باندھا گیا، بائیں پیر میں ایک اونٹ کو باندھا گیا، اور ظالموں نے ان کے نازک مقام پر برچا مارا اور اونٹوں کو دو سمتوں میں چلا دیا، ان کا جسم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کیا یہ ظلم اب جو ہو رہا ہے اس ظلم سے زیادہ ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، پڑھیں، کن قربانیوں کے ساتھ یہ مذہب ہم تک آیا ہے، کن قربانیوں کے ساتھ آج اسلام آپ کو پھلتا پھولتا اس ملک کے اندر 20% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ شہادت مسلمانوں کے لیے کوئی غم کی چیز نہیں ہے، شہادت سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد مسلمان اپنے دلوں میں گھبراہٹ محسوس کریں، خوف محسوس کریں، ہمتوں کو پست کریں اور ظلم کی باتوں کو آگے بڑھائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ختم کرو، روکو، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع کرو۔ اور یہ ظلم بہت جگہ نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ آج بھی ہندوستان پرامن ہے۔ کچھ سٹیٹ میں، کچھ علاقوں میں ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے ہماری حکومت، اس کے لیے ہماری انٹیلیجنس، اور جن علاقوں میں ہو رہا ہے وہاں کی حکومت ذمہ دار ہے۔ اور یہ ہندوستان جہاں کا بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ ہماری خاموشی کے نتیجے میں لوگوں کی ہمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مایوسی کو ختم کریں، ہمت اپنے اندر پیدا کریں، اور ربیع الاول کی مناسبت سے حضور نے جس طرح 23 سال کے اندر اپنی عملی زندگی سے انقلاب پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد صحابہ نے چند سالوں میں دنیا کی تہائی حصے پر حکومت کی تھی، اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا تھا، لوگوں کو اسلام کے دامن میں وابستہ کر دیا تھا۔ وہ عملی کردار تھا جس کو بیان ہمارے ساتھی تقریروں کے ذریعے کر رہے ہیں، کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں۔ اس عملی کردار کو مجھے بھی اپنانے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہر اچھی بات، ہر اتحاد کی بات، ہر اچھی کوشش، اس کی ہمت افزائی کیجئے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم دعا کیجئے، اتنی بھی ہمت آپ کے پاس نہیں ہے تو مخالفت مت کیجئے۔ آگے کسی ایک کو تو آگے بڑھانا پڑے گا۔ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے، ایک صدر جلسہ ہے، جلسہ چل رہا ہے، ہم کہیں گے صاحب ہم کسی کو صدر ہی نہیں مانتے تو جلسہ کیسے چلے گا؟ اس لیے جہاں بھی آپ ہیں، ایک اپنے علاقے کی حیثیت سے ایک کو بڑا بنائیے، ضلع کی حیثیت سے ایک کو بڑا بنائیے، ریاست کی حیثیت سے ایک کو بڑا بنائیے، ملک کی حیثیت سے ایک کو بڑا بنائیے، عالمی حیثیت سے ہم اپنا ایک بڑا بنائیں، اس کے لیے تیار ہوں، وہ چاہے جیسا بھی ہو، انتظاماً ایک کو ماننا پڑے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں، حضرت اسامہ حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن زید نوجوان تھے، 17-18 سال شاید ان کی عمر تھی۔ اس وقت رسول نے رومیوں سے لڑنے ان کو بھیجا، امیر ان کو بنایا، اور پھر ان کی امارت میں بڑے بڑے کبار صحابہ کو بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، جتنے بھی بڑے صحابہ تھے سب سے کہا کہ ان کی امارت میں جانا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ لشکر باہر مدینے سے باہر آگے بڑھنے کے لیے پڑاؤ کیا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی بگڑی کہ پھر اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور آپ کی تدفین کے بعد حضرت حارثہ کو روم سے لڑنے کے لیے جب بھیجا تو حضرت حارثہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان کی نکیل پکڑی اور ان کو آگے کی طرف بڑھا رہے تھے، اور حضرت حارثہ بار بار کہتے تھے کہ امیر المومنین یا تو مجھے اترنے دیجئے یا پھر آپ بھی سوار ہو جائیے۔ تو کہتے تھے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے امیر بنایا ہے اور مجھے تمہارے ماتحت جانے کے لیے کہا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں نبی کی نیابت میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے امیر بنایا تھا، تمہاری امارت میں چند قدم چلوں، اس لیے تم گھوڑے پہ سوار رہو گے، میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا۔ یہ کردار ہے صحابہ کا، جس کے نتیجے میں صحابہ غالب ہوئے، صحابہ کو ترقی ملی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ یہ تو ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، یہ تو کل کا بچہ تھا، یہ تو ایسا ہے، اس کے پیچھے ہم کیسے چلیں گے؟ نتیجہ کیا ہے؟ اسی کا نتیجہ ہے آج ہندوستانی مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جس پریشانی کی ہم شکایت کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، ہم اپنے بڑوں کے ماتحت ایک تو ہر کام کے لیے اس کی حیثیت، اس کی نیکی، اس کی شرافت، اس کی اچھائی، پوری اچھائیاں نہیں ہوں گی، کچھ اچھائیاں ہوں گی، آپ انتظاماً فیصلہ کریں اور پھر اس کو بڑا بنا کے آگے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ باتیں کہنے کی بہت ہیں، لیکن صبح سے ہمارے یہ ساتھی سن رہے ہیں اور اتنی تقریریں ہو گئی ہیں کہ ان تقریروں میں میری ایک طالب علمانہ تقریر مزید آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی۔ اس لیے میں اس اہم موقع پر مجھے یاد کیا گیا، جس طرح اس مجلس میں شریک ہونے والا ایک سب سے معصوم چھوٹی عمر کا طالب علم ہے، اس کی حیثیت مجھ سے بھی کم ہے، اس طرح مجھے یہاں شریک ہونے کا موقع دیا گیا۔ اس پر میں منتظمین کا، جامعہ اسلامیہ ربانیہ میزبانوں کا، آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس جڑنے کو بامقصد بنائے، اور ہم جو انقلاب، جو تبدیلی اس ملک میں اور ساری دنیا میں ان مدارس کے ذریعے، ان علماء کے ذریعے، اچھی تنظیموں تحریکوں کے ذریعے چاہتے ہیں، وہ صالح انقلاب کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔